الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ. Today inshallah we will read about angels, فرشتے. فرشتے کے بارے میں آج ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے. فرشتے کیا چیز ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ فرشتے کون ہیں، کیا چیز ہیں، کیسے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ آج. دیکھیے، فرشتے انسان کی طرح ایک مخلوق ہیں، لیکن وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، فرشتے کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اور وہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اور انسان کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن فرشتے یہ سب چیزوں کی انہیں کوئی حاجت نہیں ہے. جتنے کام خدا تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے اسی میں لگے رہتے ہیں. کچھ فرشتے بندوں کا اچھا اور برا عمل لکھنے پر مقرر ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین سیدھے اور الٹے کندھے پر یہ دونوں فرشتے ہیں جو کہ اچھے اور برے اعمال کو لکھنے پر مامور ہیں. کچھ فرشتے مردوں سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں. جو فرشتے قبر میں آتے ہیں سوال اور جواب کے لیے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ منکر نکیر. دو فرشتے ہیں. اور کچھ فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہیں. جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں کے لیے معمور کیا، ان چیزوں کے لیے چنا ہے، ان چیزوں کے لیے انہیں وہ اسائن کیا ہے، ایک ورک اسائن کیا ہے، ایک کام ان کے ذمے ہے. اور عاشق رسول اگر درود پڑھتا ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنتے ہیں. ایسا ہم نے علماء کرام سے سنا ہے. ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک. تو اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے آتے ہیں، جو ایک بار آ چکا انہیں دوبارہ موقع بھی نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. تو فرشتے کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو فرشتے انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں اور کیا کیا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے. لیکن جو مقرب فرشتے ہیں، وہ جو مشہور فرشتے ہیں، وہ 4 فرشتے ہیں. ان کے بارے میں ہم تھوڑا بتا دیتے ہیں. اول حضرت جبریل علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان کے پیغمبروں تک پہنچاتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام. ہم نے یہ سنا ہے کہ بہت ساری کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی، جن میں سے مشہور 4 کتابیں ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اور بہت سارے صحیفے علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ تقریباً 104 صحیفے، اور کچھ روایت میں دوسرے بیان بھی کیے گئے ہیں. لیکن 104 صحیفے ہم نے یہ سنا ہے کہ علماء کرام کے زبان سے کہ وہ نازل کیے گئے ہیں. اور یہ 4 جو ہیں مشہور کتابیں ہیں، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا. تقریباً 23 سال کی مدت میں یہ قرآن پاک نازل ہوا. تھوڑا کر کے نازل ہوا. دوسرے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں ہم معلومات لے رہے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے، یعنی قیامت کے دن سور پھونکیں گے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام، تو ساری مخلوق ختم ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب تک اس
یہ معاملہ چلے گا، اس کے بعد میں دوبارہ پھر سور پھونکیں گے تو ساری مکھی واپس سے زندہ ہو جائیں گے. ٹھیک، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کا پر مامور ہیں. اور تیسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں. پانی برسانے اور روزی پر پہنچانے پر مقرر ہیں. اور چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، لوگوں کی جان نکالنے پر مامور ہے کہ کسی بھی انسان کی اگر روح قبض کی جاتی ہے تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی قبض کی جاتی ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں یا فرشتہ نیکی کی قوت کا نام ہے وہ کافر ہے. علماء کرام اور فقہاء کرام نے ایسا لکھا ہے کہ جو یہ نہ مانے کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف نیکی کا نام ہے. ہم بہت سارے لوگوں سے ایسے سنتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہمارے ماحول میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ بولتے ہیں کہ نہیں فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف نیکی کا نام ہے. تو ایسا کہنے والا اور ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے یاد رہے کہ خارج ہے. ہم نے جو ابھی پڑھا ہے اس پہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ، اور اس بات کا مضبوط ارادہ اور یقین رکھیں گے کہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پر لگایا ہوا ہے، وہ نوری مخلوق ہیں. ان کے سپرد میں جو کام دیا گیا ہے، جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ اس میں ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں کرتے، اتنے اطاعت گزار ہیں. آئیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا گیا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اور پیارے وسیلے سے ہمیں علم دین کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ دنیاوی علوم میں بھی ہمیں مہارت عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں میں بڑے سے بڑا ڈاکٹر پیدا فرما، بڑے سے بڑا انجینئر پیدا فرما. اے اللہ مسلمانوں میں بڑے سے بڑا پولیٹکس پیدا فرما. اے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے. میرے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مسلمان آج ایک دوسرے کے حقوق سے بالکل ناشنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتے. میرے مولا مسلمانوں میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کو علم دین اور دنیاوی علوم میں بھی مہارت عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو پڑھا ہے کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہوں تو اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ تو اپنے فضل سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہماری ذہن میں جو باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے توفیق دے کہ ہم علماء کرام کے بیچ میں بیٹھے ان سے اپنی باتوں کو پوچھیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.